جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ ہجرت کی، کفار مکہ آپ کو ہر اعتبار سے تکلیف پہنچانے کے درپے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اس وقت بھی آپ کے قتل کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس سے حفاظت کی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ کفار کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے کچھ پل گزار سکیں، چنانچہ کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کی طرف خط لکھ کر بھیجا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اگر تم ان سے دستبردار نہیں ہوتے تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اگر تم ہمارے کسی سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو واپس نہیں جا سکتے تھے، یعنی تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو ہم تمہارے لیے اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، تمہارا جو تجارت کے لیے قافلہ شام کو جاتا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہوں گے۔ دوسری طرف کفار مکہ نے اس کے بعد مدینہ آ کر مدینے والوں کے مویشیوں کو لوٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان سامان تجارت لے کر شام سے واپس آ رہا ہے اور یہ قافلہ 40 مسلح افراد 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان لے کر وہاں سے نفع کما کر واپس آ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ 313 صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 60 زرہیں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا پر پہنچے تو بسبس بن عمر اور عدی رضی اللہ عنہما ان دونوں حضرات کو ابو سفیان کے قافلے کے تجسس کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ حضرات بدر نامی مقام میں پہنچے، اور بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ المنورہ سے 80 میل کے مفاصلے پر ہے، تو انہوں نے وہاں ایک چشمے پر اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ وہاں دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور باتوں باتوں میں قریش کے قافلے کا ذکر ہو گیا۔ ان حضرات کا یہ بات سننا تھی کہ یہ حضرات فوراً وہاں سے اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قافلے کے آنے کی خبر دی۔ دوسری طرف ابو سفیان کو بھی مخبری ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے ہیں، چنانچہ زمزم غفاری نامی آدمی کو پیسے دے کر مکۃ المکرمہ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرو۔ جب بسبس بن عمر اور عدی رضی اللہ عنہما وہاں سے واپس ہوئے تو ابو سفیان اسی کنویں پر آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا۔ وہاں ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ یہاں اس طرح کے 2 شخص آئے تھے جو مشکیزے میں پانی بھر کر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان وہاں فوراً آئے اور وہاں اونٹ کی میگنی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر توڑا تو اس میں کھجور کی گھٹلی نکلی۔ وہ گھٹلی دیکھ کر ابو سفیان پہچان گیا کہ یہ گھٹلی یثرب کی ہے، اور اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ زمزم غفاری جب مکۃ المکرمہ پہنچا، لوگوں نے اس کی حالت کو دیکھا کہ اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے اور اس کی اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے، اور اس نے ابو سفیان کے قافلے کے امداد کا اعلان کیا۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلان جیسے ہی سنا تو وہ فوراً ہی تیار ہو گئے اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1000 افراد جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بھی کافی سارا سامان تھا، جس کو یہ لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان کیا ہے: اے مسلمانوں، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے اور کفار مکہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کیا اور دونوں قافلوں کی خبر دی۔ مہاجرین اسی وقت تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر،
کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کی مدد کا کہا۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہم وہ نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو جا تیرا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، تو اور تیرا رب ہمارے ساتھ چلے اور ہم بھی تم دونوں کے ساتھ مل کر قتال کریں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورہ دینے کے لیے ارشاد فرما رہے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باتوں کو سن کر سمجھ گئے، کیونکہ آپ انصار کی رائے کو معلوم کرنا چاہتے تھے اور انصار نے آپ کے ساتھ دفاع کرنے کا مدینہ المنورہ میں وعدہ کیا تھا، اس سے باہر نکل کر نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پرجوش تقریر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد اور نصرت کا وعدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے کوئی آدمی زندہ رہے گا تب تک آپ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے جوابات سنے اور بہت مسرور ہوئے اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور کفار مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرکین مکہ مقام بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، انہوں نے تمام مناسب جگہوں پر اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو ریتیلی جگہ ملی جہاں پاؤں بھی نہیں ٹک سکتے، پاؤں رکھتے تو وہاں پاؤں دھس جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بارش برسائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں جما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ چھپر میں داخل ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہرا دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آہوزاری میں گزاری اور 17 رمضان المبارک جمعے کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر کی نماز درخت کے نیچے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاں بازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ مشرکین مکہ کی جانب سے ابو جہل صفوں کو درست کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے اور ان کی صفوں کو درست کر رہے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مد مقابل کو بلایا، جن کے نام یہ ہیں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوف، معوذ، عبداللہ بن رواحہ کو مد مقابل کیا۔ ان کو لوہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس وجہ سے جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے ان کا نام پوچھا۔ ان حضرات نے جب اپنے نام بتائے تو مشرکین نے کہا ہمارے قبیلے کے اور ہمارے برابر آدمیوں کو بھیجو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ اور عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کا کام تمام کر لیا۔ مد مقابل سے فارغ ہوئے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور اس کے مد مقابل کا بھی کام تمام کر لیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، انہوں نے اپنے شہادت کے بارے میں پوچھا کیا میں شہید ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت میں ریت اٹھائی اور فرمایا شاہت الوجوہ، جو ریت کے ذرات تمام لوگوں کی آنکھوں میں چلے گئے اور وہ اپنی آنکھیں مسلتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور آہوزاری کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طریقہ قتال بھی سکھایا۔ فضربوا فوق الاعناق فضربوا منہم کل بنان، اے فرشتوں لہذا مارو کافروں کی گردنوں پر اور کاٹ دو ان کی ہر پورے کو۔ چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو ہماری تلواریں لگنے سے پہلے ہی ان کی
گردنیں کٹ کر گر جاتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپر میں سر بسجود دیکھا اور آپ یہ پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ میں کچھ قتال کرتا پھر آتا تو آپ کو اسی حالت میں پاتا اور آپ یہی تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب میں چوتھی مرتبہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کا قتل اس طرح ہوا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں اور بائیں دو چھوٹے لڑکے تھے، معاذ اور معوذ۔ انہوں نے ابو جہل کا پوچھا، میں نے بتایا، یہ دونوں حضرات اس کی طرف لپکے۔ معاذ اور معوذ میں سے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر۔ ابو جہل گرا اور ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر قلم کرنے کے لیے سینے پر چڑھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میری تلوار لو تاکہ تمہیں اپنے مقصود میں جلد از جلد کامیابی حاصل ہو، اور اس نے اس حالت میں کہا کہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو میری گردن دیکھ کر ہیبت طاری ہو، اور محمد کو یہ پیغام دینا کہ آج پہلے سے بھی میرے سینے میں تیرے لیے زیادہ بغض ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا اور گردن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ابو جہل کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فرعون کا شر موسیٰ علیہ السلام سے کئی بڑھ کر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمے کہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے، جن میں سے 24 سردار تھے، اور 70 کو گرفتار کر دیا گیا، اور مقتولین کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور صحابہ میں سے 14 آدمیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے فتح کا پیغام دینے کے لیے ایک آدمی کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں یہ بشارت ہمیں اس وقت ملی جب ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر رہے تھے۔ بدر یہ واحد معرکہ ہے جس میں فرشتوں نے خود جنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔